یقیناً یہاں جو سب سے بڑا حساس معاملہ ہے وہ یہاں کے امن و امان کا ہے۔ ٹانک ہو، وزیرستان ہو، ڈیرہ اسماعیل خان ہو، لکی مروت ہو، بنو ہو، دیہاتی علاقے جو ہیں وہ خالی ہو رہے ہیں اور آباد لوگ وہاں سے ہجرت کر رہے ہیں اس بات کے لیے کہ وہ ان کی زندگیاں محفوظ نہیں ہیں، اور حکومتی رٹ کہیں پر بھی نظر نہیں آ رہی ہے۔ پھر جہاں حکومت اس ساری صورتحال سے نمٹنے میں کامیاب نظر نہیں آ رہی، وہاں پاکستان مشرقی سرحد پر بھی اور مغربی سرحد پر بھی جنگ میں الجھ گیا ہے، جس سے ملک محصور ہو گیا ہے۔ چین بھی پاکستان سے مطمئن نہیں ہے۔ ہم نے چین کی پاکستان کے اندر سرمایہ کاری کو بہت نقصان پہنچایا ہے، اس کے اعتماد کو ٹھیس پہنچایا ہے۔ ایران بھی اس پوزیشن میں نہیں کہ وہ پاکستان کے کسی کام آ سکے یا ہمارے ساتھ کوئی تجارت کر سکے، معاملات کر سکے۔ اس لیے میری نظر میں اب یہ کسی ایک پارٹی کا مسئلہ نہیں رہا کہ ہم صرف تنقید کر کے خود کو ذمہ داری سے عہدہ برا کر سکیں، کسی ایک پارٹی کو اس کا ہم ذمہ دار ٹھہرا سکیں۔ یہ قومی مسئلہ ہے اب، اور ہم یہ تجویز دے چکے ہیں پارلیمنٹ کے فلور پہ کہ ایک پارلیمنٹ کا ان کیمرہ اجلاس ہو جس میں عوام کے اس نمائندہ ادارے کو حالات سے آگاہ کیا جائے، پاکستان کہاں کھڑا ہے یہ واضح کیا جائے، اور پھر قومی مشاورت کے ساتھ اس مشکل سے نکلنے کے لیے راہ نکالی جائے۔ پاکستان اس وقت بمقابلہ ہندوستان کے، پاکستان بمقابلہ افغانستان کے، پاکستان چائنا تعلقات، پاکستان امریکہ تعلقات، اسرائیل کے حوالے سے پاکستان کہاں کھڑا ہے، فلسطین کے مسئلے پر پاکستان کہاں کھڑا ہے، عرب ممالک کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں، آج عرب کہاں کھڑے ہیں، ہم کہاں کھڑے ہیں۔ اس ساری بین الاقوامی اور علاقائی صورتحال میں ہمیں اپنے ملک کی پوزیشن کو واضح کرنا ہے۔ ہم بڑے مبہم حالات میں جا رہے ہیں اور کوئی واضح پالیسی اختیار کرنے کی ہم پوزیشن میں نہیں ہیں۔ وہاں بھی ہماری سوچ یہ ہے کہ چاہے عرب دنیا کی 1 صدی کی ماضی ہو یا 50 سال کی ماضی ہو، جس طرح انہوں نے اپنی سیاست، اپنی معیشت، اپنی سفارت کا انحصار امریکہ اور مغربی دنیا پر کیا، اور جس طرح تحفظ کے نام پر اور تحفظ کی امکان پر امریکہ کو اور یورپ کو ہم نے اڈے دیے، سمندریں ان کے حوالے کر دی، ہر طرف ان کے بحری بیڑے کھڑے ہیں، اس خیال کے ساتھ کہ یہ اس خطے کے لیے امن اور تحفظ کا سبب بنیں گے۔ آج وہ وہاں کی بدامنی کا ذریعہ بن گئے۔ اسلامی دنیا نے کیا کمایا ہے؟ افغانستان میں 50-55 سالوں سے مسلسل جنگ اور جنگ، اور بین الاقوامی قوتیں افغانستان میں دخیل،
इराक का क्या बना, लीबिया का क्या बना, आज ईरान के साथ क्या हो रहा है, एक एक को तन्हा करके और उनके मुकाबले में मुस्लिम दुनिया को लाकर आज जिन नताइज के साथ हमें ला खड़ा किया जा रहा है, इस पर इस्लामी बिरादरी को असर नौ सोचना चाहिए। इस्लामी कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए और हमें माजी के बैनुल-अक़वामी ताल्लुक़ात पर नज़रसानी करनी चाहिए। हमें एक इस्लामिक ब्लॉक की तरफ जाना चाहिए। इस्लामी दुनिया के दरमियान सियासी ताल्लुक़ात, इस्लामी दुनिया के दरमियान माशी ताल्लुक़ात, तिजारती रवाबित और इस्लामी दुनिया के दरमियान एक दिफाई मुआहदात, उसकी तरफ हमें जाना चाहिए। हमारी जो बाहमी तक़सीम है, कम से कम आज इस्लामी दुनिया की समझ में आ रहा है, क्योंकि जब से ईरान के साथ जंग शुरू हुई है, अरब दुनिया में वहाँ पर अमरीकियों के या यूरोप के अड्डों पर हमलों के बावजूद अरब दुनिया, इस्लामी दुनिया तहम्मुल का मुजाहरा कर रही है। वो जंग का हिस्सा नहीं बनना चाहती, वो इसको जज्बाती तौर पर नहीं ले रहे। ये एक बैनुल-अक़वामी सतह पर इस्लामी दुनिया की सोच में एक तब्दीली है और ये बुनियाद बननी चाहिए कि हम अगले मुस्तक़बिल के लिए इस्लामी दुनिया के हवाले से सोचें, मुस्लिम बिरादरी के हवाले से सोचें, इसके हवाले से सोचें और अपने मफादात में हम इश्तराक पैदा करके उसके लिए मुश्तरका हिकमत अमली अपनाएँ। ये इस वक्त हमारा एक पैगाम है इस्लामी दुनिया के लिए भी, पाकिस्तान के लिए भी, पाकिस्तान की रियासत के लिए भी। और ये कि हालात के तकाज़े क्या हैं उन्हें समझना चाहिए। बंद कमरों में फ़ैसले करना, अवाम बेखबर रहना, अवाम में अदम इत्मीनान रहना, ये शायद अच्छी बात ना हो। हमें हर सतह पर अवाम को एतमाद में रखना होगा।